السلام علیکم۔ آپریشن ضرب عزم، پاکستانی فوج ایک بہت مشکل مرحلے میں نارتھ وزیرستان کے اندر کارروائی کر رہی ہے، اور نارتھ وزیرستان کے لوگوں کے حوالے سے بھی مشکلات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ 5-6 لاکھ یا ہو سکتا ہے 7 لاکھ کے قریب آئی ڈی پیز کی تعداد ہو جائے۔ 4 لاکھ سے زیادہ ابھی تک رجسٹر ہو چکے ہیں، ان کا سنبھالنا بھی ایک چیلنج ہے۔ پاکستانی فوج 300 سے زائد دہشت گردوں کو ابھی تک مار چکی ہے، جس میں آدھے کے قریب ازبک یا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ یا چیچن لوگ بتائے جاتے ہیں۔ 3-4 ان کے نون کمانڈر جو ہیں ان کا بھی کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن کے دوران صفایا کیا گیا، لیکن یہ ابھی ابتدا ہے۔ اس کی انتہا کیسے ہوگی اور کتنا عرصہ لگے گا، پاکستانی فوج کو کتنی قربانی اور پاکستانی قوم کو کتنے بیٹے قربان کرنے پڑیں گے، یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ پولیٹیکل فرنٹ کے اوپر بھی بہت سی ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جو لمحہ فکریہ ہیں۔ قادری صاحب بہت عرصے سے انقلاب کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور وہ پاکستان آئے اور گزشتہ روز جو کچھ ہوا، ایک طیارہ یہاں سے لاہور ڈائیورٹ ہوا، اس کے بعد سے ایک امبیرسنگ سچویشن ہے۔ ہمارے ہاں جناح ٹرمینل پہ اٹیک ہوا تھا، کہتے پیسیفک نے ٹیمپریریلی آپریشن پہلے سسپینڈ کیا تھا۔ آج انہوں نے نوٹس دے دیا کہ 30 جون سے سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے پاکستان میں ہم ٹل فردر آرڈرز اپنی فلائٹس بند کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے، کیا پاکستان میں پولیو کی وجہ سے یہاں سے لوگ دنیا سے باہر نہیں جا پا رہے؟ انٹرنیشنل فلائٹ سیکیورٹی کی وجہ سے پاکستان آ نہیں پائیں گی۔ جنرل پرویز مشرف کے اوپر آرٹیکل 6 کا اطلاق پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ کیا گیا تھا، اس کے بعد لگتا یہ ہے کہ سول ملٹری ریلیشنز ہی سارے بگڑ گئے ہیں۔ عدالتوں میں معاملہ بھی چل رہا ہے، اور سندھ ہائی کورٹ کا ایک آرڈر یہ تھا کہ 15 دن میں وفاق اپیل کرنا چاہے تو کر لے، نہیں تو ان کو جانے کی اجازت ہے۔ ایسا ہی آرڈر اسپیشل کورٹ نے بھی دیا تھا کہ پینڈنسی آف اے کیس جو ہے کسی بھی کرمنل کو پاکستان باہر جانے سے نہیں روکتی، لیکن سپریم کورٹ نے وہ آرڈر سسپینڈ کر دیا۔ کیا یہاں دوبارہ تناؤ پیدا ہوگا؟ پاکستانی فوج اور حکومت پھر آمنے سامنے کھڑے نظر آئیں گے؟ ضرب عزم کے اوپر کیا سویلین لیڈرشپ اور فوج ایک پیج کے اوپر ہیں؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا آج کے پروگرام میں ہم نے احاطہ کرنا ہے، اور ہمارے ساتھ شخصیت ہیں وفاقی وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب۔ خواجہ صاحب ویری وارم ویلکم۔ اب بہت مصروفیات میں سے اور ڈیفینیٹلی بڑی امپورٹنٹ بریفنگ میں سے اٹھ کے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سیاسی معاملات سے پہلے آغاز کرتے ہیں، پھر ضرب عزم کی طرف آئیں گے، کیونکہ اس وقت سب سے بڑا کروشل پوائنٹ وہی ہے۔ جنرل مشرف کے اوپر سپریم کورٹ نے اوپر روک دیا آرڈر جو سندھ ہائی کورٹ کا تھا، تو کیا یہ دوبارہ ہم سمجھیں کہ آپ دونوں کی بندوقیں تانی گئیں، فوج اور حکومت آمنے سامنے ہے؟ نہیں، میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب، میں اس کو بڑا اسٹرانگلی ڈینائی کرتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ایشو ہے جس میں سول ملٹری ریلیشن شپ جو ہیں وہ ان میں کوئی تناؤ اس ایشو پہ آیا ہوا ہے۔ ایک بات جو ہے وہ بڑا کلیئر ہونی چاہیے کہ یہ کوئی ذاتی وینڈیٹا کا یا کوئی انتقام کا ایشو نہیں ہے۔ پاکستان کی جو 67 سالہ تاریخ ہے اس میں ایک موڑ پہلے بھی آیا تھا جس پہ ہم نے فالٹر کیا، ہم وہاں پہ لڑکھڑا گئے، ہم سے غلطی ہوئی مولوی تمیز الدین کیس میں، اور 5 دہائیاں ہم اس کی قیمت ادا کرتے رہے۔ اب دوبارہ ایک لیگل کیس، آئینی ایک ایسا سچویشن آئی ہے جس میں ہم رول آف لا جو ہے اپنے ملک میں اسٹیبلش کر سکتے ہیں۔ ایکویلٹی بیفور لا، قانون کے سامنے برابری کا جو ایک پرنسپل ہے، اصول ہے، جو ٹرانسینڈنٹ ہے، اعلیٰ اور عرفہ اصول ہے۔ یہی بنیاد جو ہے ہمارے دین نے بھی ہمیں سکھائی ہے کہ چاہے وہ خلیفہ کا بیٹا ہو یا پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی ہو تو قانون کا اطلاق اس پہ اسی طرح ہی ہوگا۔ اسی طرح قانون کا اطلاق جو ہے مشرف پہ اسی طرح ہوگا جس طرح ایک عام شہری پہ ہوتا ہے۔ یہ ہمارا سٹینڈ ہے۔ حکومت اس سے بیک ٹریک نہیں کرے گی؟ حکومت انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ بیک ٹریک نہیں کریں گے، ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جسٹس منیر کو فالو کرنا ہے یا جسٹس کارنیلیس کو فالو کرنا ہے۔ تو آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے جسٹس کارنیلیس کو فالو کرنا ہے۔ جسٹس منیر نے جو راستہ دکھایا وہ اس کا بھگتان جو ہے وہ قوم جو ہے 5 دہائیاں ہوگی کر۔ تو یہ ایک ایسا پرنسپل ہے جو ہم اپنے لیے نہیں، آنے والی نسلوں کے لیے اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی کی جو مضبوطی ہے اس کے لیے سیٹل کرانا چاہتے ہیں۔ میں بالکل حلفاً آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی ذاتی انتقام کی یا کوئی وینڈیٹا کی کسی قسم کوئی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی جو آپ اداروں کے تناؤ اور اداروں میں ٹکراؤ کی صورت یا تصادم کی صورت۔ ہم روزانہ
روزانہ سنتے ہیں کہ خواجہ محمد آصف نے ایک تقریر کی اور فوج بڑی خفا ہو گئی، اس کے بعد ایک تقریب تھی اور خواجہ صاحب کی ویڈیو کوریج سے بھی روک دیا گیا، اتنی مشکلات پیش آ گئیں، فوج بڑی ناراض ہے خواجہ محمد آصف۔ میں دیکھیں میری بات سنیں، یہ اس میں آپ فوج کے ذمے لگائیں باتیں تو میرا خیال ہے کہ وہ میں ان کے بہاف پہ بول سکتا ہوں، یا ڈیفنس منسٹر کے سی سے ISPR ان کے بہاف پہ بولتی ہے۔ فوج ان ایشوز کے اوپر، یہ کنٹروورشل ایشوز ہیں اور ان میں زیادہ تر سپیکولیٹو ایشوز ہیں جس میں پرسیپشنز کی ساری بات ہے، اس میں کوئی حقیقت کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق جو ہے کم ہے۔ میں یہاں پہ تھوڑا سا اب دیکھیں اس تناؤ کی کیفیت کا امپریشن یا تاثر دینے میں بہت سے لوگوں کا انٹرسٹ تھا، اور جن لوگوں نے یا جن چینلز نے، میڈیا نے میری 2006 کی بجٹ کی تقریر جو ہے وہ بار بار نشر کی، اگر if they had the guts، ان کی اتنی جرت تھی تو 2006 میں اس وقت میرے میں اللہ کے فضل سے مجھے اللہ نے اتنی جرت عطا کی تھی کہ میں اس تاریخ دور میں وہ تقریر کرتا، اور مجھے فخر ہے اس کے اوپر۔ میرے خیال چند لوگ ہی رہ گئے تھے جو وہ بول سکتے تھے، ان میں سے مجھے فخر ہے اس کے اوپر، I am not apologetic on that۔ ایک بات، دوسری بات ہے کہ اگر یہ لوگ یہ جو اینکر پرسنز ہیں یا یہ جو میڈیا ہے یا یہ جو چینلز ہیں یا چینلز کے مالکان ہیں جس الٹیریئر موٹیو کے تحت وہ چلایا گیا، تو جرت تو یہ ہوتی نا کہ اس وقت 2006 میں جس وقت نصف النہار پہ سورج تھا مشرف کے اقتدار کا، اور اس وقت یہ چلاتے، اس وقت بھی یہ سارے لوگ موجود تھے۔ حکومت کے کچھ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ میری ابھی تک سمجھ میں نہیں آئے۔ جس دن حامد میر پہ اٹیک ہوتا ہے اور ISI کو ٹارگٹ بنایا گیا، میں آن ایئر دوبارہ آج دہرا رہا ہوں، حامد میر نے مجھے بولا تھا کہ میرے پہ اٹیک ہوا تو مجھے شک ہوگا کہ وہ اٹیک طالبان کی جانب سے نہیں ہوگا، وہ ادھر سے آئے گا، لیکن مجھے اس کے اوپر اعتراض تھا کہ ایڈیٹوریل پوائنٹ آف ویو سے بینگ اے جرنلسٹ میں اس ایونٹ کی ایسے کوریج نہ کرتا جس سے یہ لگے کہ کوئی DG ISI موٹر سائیکل پہ پیچھے تعاقب کر رہا تھا اور حامد میر کو گولیاں چلا رہا تھا۔ یہ رانگ ہو گیا تھا، مسٹیک ہو گئی تھی۔ آپ کی حکومت کے جو وزیر اطلاعات تھے اس کا بیان پہلے یہ تھا کہ ہم جس کے ساتھ کھڑے ہیں آج ادھر کھڑے ہیں، اگلے دن جنرل راحیل شریف جا کے تو آپ پارا کھڑے تھے تو ہمیں پھر تناؤ نظر آیا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ میرے خیال میں بڑا آسانی سے مینج ہو سکتی تھی۔ یہ بات آپ کی درست ہے، مجھے لگا کہ کچھ میسی ملک صاحب میں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کی مینجمنٹ بہتر ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ فوج کے اندر کام کرنے والے ہمارے بیٹے ہیں نا، آپ کے بھائی بندے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، میں اس پہ مجھے بالکل میں 100% آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ ان چیزوں کو ٹھیک طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے، بہتر طریقے سے مینج کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ ان کو جب آپ مینج صحیح نہیں کرتے یا اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں 10 15 دن کا انیکشن جو ہے، بعض اوقات جو ہے جو اومیشن جو ہے وہ بھی دیکھیں 2 دن آپ سلیپ موڈ میں تھے، اس کے بعد اسی حکومت کے وزیر دفاع کو اپنے ہاتھ سے وہ خط لکھنا پڑا کہ آپ اس کو بین کر دیں، تو یہ ایک سچویشن تھی۔ یو ہیو ٹو ٹربل شوٹ، میں جو مرضی کہے کوئی، لیکن آپ کو ٹربل شوٹنگ کرنی پڑی۔ نہیں بالکل آپ 100% درست کہہ رہے ہیں، میں لوگوں کو کیونکہ آپ سیاسی آدمی ہیں، اختلاف نہیں، آپ کو ٹربل شوٹنگ کرنی پڑی۔ مجھے میری جو ذمہ داری ہے بصیرت وزیر دفاع، مجھے وہ آسن طریقے سے ذمہ داری جو ہے وہ نبھانی چاہیے، اور جو ادارے جہاں آج ہم کھڑے ہیں وہاں خواجہ آصف، نواز شریف اور جنرل راحیل شریف، میں صرف 3 شخصیات کا نام لیتا ہوں، کیا یہ تینوں یکجان ہیں تمام نیشنل ایشوز کے اوپر؟ ایبسولوٹلی مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرا نام نہ بھی لیں تو اس سے میرا نام ریلیونٹ نہیں ہے۔ یو آر ویری امپورٹنٹ پارٹ آف میرا تو لیڈر نواز شریف ہے، وہ میں نے تو آئی ایم بینگ لیڈ بائی ہیم، میں تو اس کا ورکر ہوں، فالوور ہوں، آئی ایم بینگ لیڈ بائی ہیم۔ سو لیکن میرا جو اوپینین ہے یا میری جو سوچ ہے دیٹ وہ متصادم نہیں ہے میرے لیڈر کی سوچ کے ساتھ کسی بھی مسئلے کے اوپر، اور جو ان کی سوچ ہے کہ وہ متصادم ہے، میں اپنی رائے ایکسپریس ضرور کرتا ہوں، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو بھی ریزالو ہو آئی ول فالو دیٹ۔ اور جو فوج کی قیادت کی سوچ ہے اور جو سویلین قیادت کی، جس طرح آپ نے جنرل رحیل کا نام لیا اور نواز شریف کا نام لیا، تو یہ بالکل ایبسولوٹلی بس آپ یہ دیکھ لیں، ہمارا جو آپریشن ہے، ملٹری آپریشن جو ہے، اس میں دیکھ لیں۔ باقی جو میجر ایشوز جن کے اوپر عموماً میڈیا کہتا ہے جی ان کے اوپر اختلافات ہیں، میں بالکل ود اتھارٹی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ پرسیپشن کریٹ کر سکتے ہیں، بعض لوگوں کی خواہشات ہیں،
کلیئرٹی کے ساتھ ایک آپ سے جملہ چاہتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف اینڈ پرائم منسٹر نواز شریف دے آر آن دی سیم پیج آن نیشنل سیکورٹی ایشوز. ایبسلیوٹلی میں بالکل بغیر کسی ابہام کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تمام جو ایشوز ہیں اس وقت نیشنل سیکورٹی کے اوپر اس کے اوپر پرائم منسٹر اور چیف آف سٹاف کی بالکل ٹوٹل جو ہے ایگریمنٹ ہے. پرفیکٹ سٹیٹمنٹ ہے. میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیئرٹی آ نہیں سکتی. ایک ہمارے انقلابی رہنما جناب طاہر القادری صاحب گزشتہ روز تشریف لائے, اس کے اوپر 2-3 صرف باتیں پوچھوں گا, پھر میں ضرب عضب کی طرف آپ کو لے کر آؤں گا. ایک تو آپ نے جہاز ان کا ڈائیورٹ کیا, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کس قانون کے تحت آپ نے 250 لوگوں کو یہاں سے اٹھا کے لاہور بٹھا دیا. مجھے اس کے اوپر اعتراض ہے. نہیں, آپ کا اعتراض جو ہے بالکل درست ہوگا, لیکن اگر آپ ایویشن کے جو لاز ہیں وہ ان کو اسٹڈی کریں تو یہ ہمیں اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ اگر ہمیں پیسنجرز کی سیکورٹی یا کوئی ایسی سچویشن آن گراؤنڈ پیدا ہوئی ہو یا پلین میں پیدا ہوئی ہو تو ایون کپتان کو بھی یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جہاز ڈائیورٹ کر سکتا ہے. 2 پیسنجرز کی اگر جہاز میں لڑائی بھی ہو جائے, تو میں بھی ہو جائے, تو اگر وہ سمجھے کہ یہ سیکورٹی پرابلم ہے تو ہی کین ڈائیورٹ دا پلین. یہ اس کے پاس اتھارٹی کپتان کے پاس بھی ہو سکتی ہے. اگر کپتان کے پاس اتھارٹی ہے تو سول ایویشن یا جو لوگ آپریٹ کر رہے ہیں ایئرپورٹ, ان کے پاس بھی یہ اتھارٹی ہوتی ہے. آپ یہ لکھی بڑی بات ہے. میں کوئی پریکٹیکلی جہاز کے اندر ایک شخص ہے طاہر القادری, جس کو آپ چاہتے تھے کہ وہ اسلام آباد پہ ڈس امبارک کرنے کی بجائے لاہور چلے جائے. پلین کے اندر تو کوئی بم شم نہیں تھے نا؟ نہیں, پلین کے اندر بم نہیں تھا, لیکن آپ دیکھیں وہ پلین لینڈ کرتا یہاں پہ سیکورٹی سچویشن ہماری اسیسمنٹ کے مطابق جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی. کوئی ایسی انفارمیشن تھی؟ جی, انفارمیشن تھیں, تو اس لیے ہم نے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے دیر واز نو میلس, اور وہ خیر خیریت سے جس طرح سعد رفیق نے کہا انہوں نے توپ کا لائسنس اپلائی کیا, پھر پستول کا لائسنس لے کے گھر چلے گئے. تو یہ ملک صاحب یہ تو ایک انسیڈنٹ ہے. یہ یہاں سے بڑی آپ نے ایک خوبصورت جملہ استعمال کیا ہے, میں اسی سے آپ سے کویسچن ہی پوچھ لوں. توپ والوں کو پکارتے رہے, توپ والے آئے نہیں, کیا توپ والوں نے بلایا تھا؟ یہ بتا دیجئے. ملک صاحب بعض لوگ جو ہے وہ ابھی بھی ماضی میں رہ رہے ہیں. پاکستانی فوج نے جس طرح تمام اداروں نے ارتقائی منازل طے کی ہیں پچھلے 7-8-9 سال میں, ہم سیاستدانوں نے بھی, ہماری سوچ نے, میاں صاحب نے یہ اوپنلی ایڈمٹ کیا ہوا ہے کہ میری سوچ جو تھی آج سے 10 یا 12 سال پہلے جو تھی اس سوچ میں غلطیاں تھیں جو میں نے امپروو کی ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو 5 سال پیپلز پارٹی کے گزارے جنرل کیانی کی قیادت میں فوج نے, اور اس میں جو انٹرفیئر نہ کیا, وہ ایک نئی روایت نے جنم لیا. فوج آج اس روایت کو جو ہے مضبوط کر رہی ہے, اس کو تقویت دے رہی ہے, اس کو آگے لے کے جا رہی ہے. This is my understanding and I am a firm believer in this thing. یہ بات فوج طاہر القادری کو بلانے کے پیچھے نہیں تھی. دیکھیں یہ لوگ جو ہے جس طرح 90 کی دہائی میں بیچتے تھے اپنے آپ کو, یہ بیچنے والے لوگ جو ہیں جو جن کا پیشہ ہے بیچنا اپنے آپ کو, اپنے ضمیر کو, اپنی سوچ کو, اپنی جو سروسز ہیں ان کو بیچنے کا, مثلا گجرات والے ہیں, یہ ہیں سیاستدان, یہ کام پچھلے 60 سال میں کرتے رہے ہیں اور بھی کرتے رہے ہیں, بیوروکریٹس بھی کرتے رہے ہیں, میڈیا والے بھی کرتے رہے ہیں. جماعت کے اندر کے لوگ بہت سے کرتے رہے ہیں. جماعتیں ہماری ساری اسی طرح, پیپلز پارٹی ہو یا کوئی اور, سب نے استثناء نہیں دے رہا, ہم سب نے. میں انصاف کی خاطر یہ ہماری سیاسی روایت رہی ہے, سیاسی روایت رہی ہے. لیکن اس روایت سے ہم نے ڈپارٹ کیا ہے, ہماری ڈپارچر ہوئی ہے اس روایت سے. ہم نے پچھلے 7-8 سال میں سیاستدانوں نے بھی ڈپارٹ کیا ہے, بہت بڑی تعداد نے ڈپارٹ کیا ہے, نئی روایت کو جنم دیا ہے. عدلیہ نے ڈپارٹ کیا ہے, جو انگوٹھے لگاتی تھی عدلیہ, وہ انگوٹھے لگانے عدلیہ. کیا فوج طاہر القادری کے پیچھے تھی؟ لیٹ می کمپلیٹ. اسی طرح میڈیا نے بھی ایک آزادی میڈیا کو ملی, اس آزادی کا غلط بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن آزادی ہے. انہوں نے بھی اسٹرگل کی, اس کا بھی ایک. اسی طرح فوج نے بھی ایک ارتقاء کے جو ایک پیریڈ ہے یا وہ ٹرانزیشن جو ہے وہ طے کی ہے, اور اس میں بھی انہوں نے جو جنرل مشرف یا اس سے پہلے جنرل ضیاء, پھر یحییٰ خان یا ایوب خان جو روایات چھوڑ گئے تھے, ان روایات سے انہوں نے ڈپارٹ کیا ہے, ڈپارچر ہوئی ہے ان کی. اور ان روایات کو میں سمجھتا ہوں کہ تمام ادارے اس وقت جو ہے وہ ایک the situation is in flux, کہ وہ اپنے ارتقاء کے منازل میں سے گزرا ہے. ارتقاء کا پروسیس تو جو ہے
وہ نیور اینڈنگ ہے. ہم ہر وقت ایوولوشن میں سے گزر رہے ہوتے ہیں. ارتقائی اگر یہ لوگ یہ الٹیمیٹ ابھی وہ اپنی منزل کو حاصل نہیں کر پائے تو درمیان میں تھوڑی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. نہیں ملک صاحب یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, یہ کنٹینیوس پروسیس ہے, فرم اپ ہوتا ہے وقت کے ساتھ. دوبارہ سوال دوہرا لوں, فوج طاہر القادری کو بلانے کے پیچھے تھی یا نہیں؟ فوج کا کسی سیاسی ایکٹیویٹی کے ساتھ کسی کی کوئی تعلق نہیں ہے. اور یہ لوگ جو بیچ رہے تھے قادری صاحب فوج کو کیوں پکارتے ہیں پنڈی کی گلیوں میں, یا کوئی لندن بیٹھ کے, کوئی کینیڈا بیٹھ کے, یا کوئی فوج کو پکارتا ہے یا اپنے آپ کو بیچنے کا اظہار کرتا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فوج ان کی خریدار بن گئی ہے. فوج خریدار نہیں ہے. اچھا انہوں نے پکارا لیکن ادھر سے انہوں نے پکار سنی نہیں گئی, خریدنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا there are no buyers. there are no buyers. it is a misnomer یا ایک امپریشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ آہستہ آہستہ سارے لوگ جو ہے نا یہ بڑھنا ہو رہے ہیں, یہ ننگے ہو رہے ہیں سارے کے سارے. اور وقت بتائے گا کہ ان لوگوں کو اللہ کے فضل سے کسی کی بیکنگ نہیں ہے. ایک نظم تھی اسکول کے زمانے میں پڑھی ہوئی, نو بائرز, تو وہ تو تھی کہ ایک غریب آدمی ہے, اس کے پاس خریدار کوئی نہیں ہے. لیکن یہاں وہ سیاستدان جو خود یہ کو بھی اسی بیچنے طرح نکلے ہیں, آپ کہتے ہیں یہ دیر آلسو یہ دیوالیاں ہیں. آپ دیکھیں نا کہ طاہر القادری کی کوٹ ٹیل کے ساتھ جو ہے وہ چودھری پرویز الہی چمٹا ہوا ہے, چودھری شجاعت چمٹا ہوا ہے. میں دیوالیہ پن کی حد دیکھیں, ایک ڈیپٹی منسٹر رہا ہوا ہے, ایک پرائم منسٹر رہا ہوا ہے. ان کی اوقات دیکھیں وہ کس پستی تک, صرف اقتدار کی بھوک جو ہے, لیکن اور چوری چکاری کی نئی اپرچونٹیز کی جو ہوس ہے, اس کے لیے کہاں تک وہ آگے ہیں. خواجہ صاحب بریک قریب آ گئی ہے, ایک بریک لے لیں, واپس آتے ہیں تو گفتگو یہیں سے شروع کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ محمد آصف وزیر دفاع ہمارے ساتھ. کل میں لائیو ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو مجھے لگا یہ کہ شاید حکومت سے کچھ لوگ انٹریکٹ کر لیتے طاہر القادری سے تو راستہ نکل جاتا. میں نے یہاں لائیو بیٹھے ہوئے, ہمارے وہ دو ساتھی تھے خرم اور فرحان, وہ کراچی بیٹھے ہوئے تھے. گورنر سندھ صاحب کو ہم نے لائن پہ لیا, گورنر پنجاب کے آپ کے ان کو لائن پہ لیا, رانا مشہود صاحب آپ کی پنجاب کے لا منسٹر کائنڈ انف, ان کو ہم نے لائن پہ لیا. ان لوگوں کا ہم نے انٹریکشن آپس میں کیا, پرویز الہی صاحب کو ساتھ لیا, طاہر القادری صاحب کو ہم نے جہاز سے اندر لائن پہ لیا. میرے خیال میں 1.5-2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن میں ایک ایگریمنٹ پہ رہی گئی. وہ جو کہہ رہے تھے فوج آئے گی اور کوئی جہاز آئیں گے اور توپا آپ نے کہا آئے گی, اس کے بغیر ہی وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے. تو یہ کام آپ کی حکومت کر لیتی. یہ لوگ دیکھیں کتنا اچھا. نہیں, آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, لائیو پروگرام میں کل میں یہاں سب سے بہتر ہوتی. لیکن لوگوں نے پوزیشنیں لی ہوتی ہیں, پھر اس پوزیشنوں کو جو ہے سافن کرنے کے لیے, پیڈنگ کرنے کے لیے پھر آپ جیسے دوستوں کی جو ہے مستعار لی جاتی ہیں خدمات. لیکن میں آپ کو ایک وائڈر اس کی دیکھیں. 80 کی دہائی میں جب اس علاقے میں جو بدامنی شروع ہوئی, افغانستان میں روسی آئے, تو یہاں پہ جو پاورز یہاں پہ لڑنا چاہتی تھیں, میں ویسٹرن پاورز کی بات کر رہی ہوں, لیڈ بائی امریکہ, انہوں نے یہاں پہ کچھ ایسے مسالک جو ہیں ان کو چنا جن کو انہوں نے ریڈیکلائز کیا. ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے پرووائڈ کیا, ہم نے بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, ان کو ریڈیکلائز کیا, ان کی سوچ میں کو متشدد بنایا. جتنے مسلح جتھے ہیں یہ گفٹ ہے, اس کا فروٹس ہے, اس کا جتنا بھی کر رہا ہے اس کا گفٹ ہے. ان کی سوچ کو متشدد بنایا اور ان کو استعمال کیا, افغان جہاد میں استعمال کیا. اس وقت جہاد تھا, اب دہشت گردی نہیں, جہاد تب بھی نہیں تھا. میں ود آل ڈیو اپالوجی, سی آئی اے فنڈڈ جہاز نہیں ہو سکتا جو ہے, سی آئی اے ٹرینڈ اینڈ سی آئی اے فنڈڈ. تو جہادی جو ہیں وہ سی آئی اے کی چیف کے ساتھ جہاز میں بیٹھ کے نہیں آتے. تو وہ اب یہ ہے اسامہ بن لادن کو کون بٹھا کے ساتھ لایا تھا؟ ولیم کیسی. میں اب جو نیا فنومینا جو جنم لے رہا ہے اس میں دیکھیں ہمارے یہاں پہ جو ٹریڈیشنلی ہمارا جو بریلوی مسلک ہے اس میں ایک رومانس ہے, ایک محبت ہے, ایک جس کو کہتے ہیں صوفیزم ہے. یہ برداشت زیادہ ہے, رواداری زیادہ ہے. میں اس کو رومانس ہی کہوں گا. اس میں صوفیزم ہے اصل میں, ٹچ اس کا ذرا بڑا ہی پولائٹ ہے, نرم ہے. اس کی آڑ لے کے ایک نیا مسلک جو ہے طاہر القادری کے ذریعے کریٹ کیا جا رہا ہے جس کی سوچ متشدد ہو. ارے یہ ایک آپ بہت بڑا ایلیگیشن لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن پاورز جنہوں نے ریڈیکلائز کر کے یہاں پر جیش لشکر سپاہ بنائے تھے وہ دیوبندی مسلک تھا.
اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تھرو طاہر القادری ایک ایسا گروپ کریٹ کر رہے ہیں جو اس والے گروپ کو کاؤنٹر کر سکے. جی بالکل, میں یہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں میرے لیے تمام مسالک جو ہیں وہ احترام, میں احترام کرتا ہوں. ان کا ایک اپنا تقدس ہے, ان کی اپنی ایک تکریم ہے, ان کی سوچ جو ہے, تمام مسلمان ہیں. میں تو کل یہ جو پولیس والوں کے ساتھ پٹائی لگی یہاں, کافی لوگ پہلے تو آپ لوگوں نے کیا, پنجاب گورنمنٹ نے کیا, جو ان کے بندے وہ جو مس ہینڈلنگ ہوئی ہے اس میں اس کو پڑھتے ہیں, بندہ ڈھونڈنا ہے ہم نے کس نے مارا تھا, آپ کو انگیج نہیں پڑھتے. لیکن کل جو کچھ ہوا, دیکھیں کل جو کچھ ہوا, لیکن آپ لینگویج دیکھیں, زبان دیکھیں, زبان متشدد ہے, سوچ متشدد ہے. یا میں رہوں گا یا نواز شریف رہے گا یا یہ نظام رہے گا. یہ لوگ جو محبت کے یا پیار کے پیامبر ہوتے ہیں, دیکھیں تمام مذاہب جو ہیں. لیکن طاہر القادری صاحب کے ساتھ اگر میں مذہبی گروپس کی بات کروں, یہ اکیلا طاہر القادری کے بس کی بات نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس وقت امریکن فنڈنگ تھی, میری ویسٹرن پیسہ تھا. مجھے موقع دیں, میں ذرا ایکسپلین کر لوں. جی کریے. دیکھیں یہ تمام مذاہب اور مسالک جو ہے نا, بیسیکلی وہ امن کے دائی ہوتے ہیں اور امن کے وہ کو پریچ کرتے ہیں. پیار اور محبت جو کمپیشن جو ہے نا وہ پریچ کرتے ہیں. مجھے کسی سے کوئی اختلاف نہیں. مذہب اوریجنلی تو ایسا ہی ہوتا ہے. مجھے اگر موقع دے دیں میں پلیز. لیکن مذہب جو ہے وہ وہائیکل بنا تشدد کا, مختلف ویسٹرن انٹرسٹ کے لیے. جو انسان کی تاریخ ہے پچھلی 5000 سال کی, اس میں یہ وہائیکل بنا. اپنے انٹرسٹ کے لیے, اپنے ذاتی مفادات کے لیے لوگوں نے اس کو ایک ذریعہ بنایا. تقریب کی, اس میں غلط تعریف نکالی اس کی. میں اس بحث میں میں جس پوائنٹ پہ جانا چاہتا ہوں, مجھے موقع دیں. میں ضرور. جس طرح میں نے آپ کو 80 کی دہائی کا دیا کہ ہم انسٹرومنٹ بنے, اعلی کار بنے, ہم مذہبی طور پہ بھی اعلی کار بنے اور سیاسی طور پہ بھی بنے, اعلی کار بنے. ہم نے جس طرح آپ نے کہا اپنی زمین یہاں پہ پرووائڈ کی کہ وہاں سے سو کالڈ جو ہے ایک نام نہاد جہاز جو ہے وہ لانچ کیا جائے. ہم اس کا اب دیکھیں اسی کی کنٹینیوشن ہے کہ 9/11 ہوا, پھر اس کے بعد 9/11 کے بعد ہم نے اپنے آپ کو بیچا, مشرف نے جو ہے وہ سودا کیا, وہ اس کی کنٹینیوشن ہے. اب جو ہے جو سوچ ہے مغرب کی وہ بدل گئی ہوئی ہے. ان کے لیے وہ لوگ جو ہیں وہ مس گائیڈڈ ہو گئے ہوئے ہیں. جو انہوں نے اس وقت گائیڈ جن کو کیا تھا وہ آج مس گائیڈڈ ہو گئے ہیں. اب وہ ایک نیا برانڈ جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں جس میں سوچ جو ہے وہ پھر اس میں تشدد پیدا کر رہے ہیں, سوچ میں ایکسٹریمزم پیدا کر رہے ہیں. یہ کل جو مظاہرہ ہوا, یا آپ اس کو ذرا پیچھے جائیں, اس کے تانے بانے جو ہیں ذرا آرام سے کسی وقت بیٹھ کے دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ ایک نئے متشدد سوچ, نئی متشدد سوچ کی بنیاد رکھی جا رہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بنیاد رکھی جا رہی ہے, جو اس وقت سعودی اور CIA فنڈڈ گروپس ہم نے تیار کیے تھے, اس کو فنڈڈ ابھی بھی وہی ہیں, فنڈڈ ابھی بھی ویسٹ سے فنڈنگ آئے گی. یہ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ جو ہے میڈیا کے اوپر لگا جانا, اور یہ ہر 3-4 مہینے کے بعد نوٹنکی لے کے آ جانا, یا سال کے بعد لے کے آ جانا. پیسہ کہاں سے ہے؟ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے ہے؟ نہیں, یہ پیسہ جہاں سے بھی آتا ہے, یہ وی مسٹ انویسٹیگیٹ دیٹ. یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کی کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ اربوں روپے کہاں سے آ رہے ہیں. اور یہ پھر دیکھیں ڈیمانڈ کرنا, ان کی جو 5 یا 6 ڈیمانڈس تھیں اس طرح میڈیا جو ہے میری واپسی کا سفر دکھائے, یعنی انا کی جو ہے. اچھا, ایک لاسٹ کویسچن اس پہ کر لوں, نہیں تو میرا ضرب عضب والا پروگرام جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا. آج پرویز رشید صاحب نے کہا کہ مشرف اور طاہر القادری آئے اپنی مرضی سے, جائیں گے ہماری مرضی سے. تو آپ جب اتنا سیریس ایلیگیشن, بہت سیریس چارج ہے جو آپ نے کہا کہ ایک متشدد ایک گروپ جو ہے سیکٹ ہے اسلام کا, اس کو تیار کرنے کی کوشش ہے, باہر سے پیسہ آیا ہے. سیکٹ میں کہہ رہا ہوں ایک نئی سوچ جو ہے ڈیولپ کی. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جس طرح وہ مسلح جتھے تیار ہوئے تھے, یہ بھی جتھا تیار ہو رہا ہے, یہی آپ کہہ رہے ہیں, براہ راست ایلیگیشن ہے آپ کا. اور آپ نے یہ بھی کہا کہ 1 ارب 20 کروڑ روپیہ آ رہا ہے. نہیں, وہ تو پچھلی قسط میں لگا تھا جب یہ کنٹینر میں یہاں پہ بیٹھے تھے. تو مائی کوسچن از, بینگ ڈیفنس منسٹر آف پاکستان, آپ کے پاس کیا انٹیلیجنس انفارمیشن ہے اور کیا انویسٹیگیٹ کریں گے اور ہمیں کیا سچائی بتائیں گے؟ نہیں, آپ کو سچائی بھی پتہ لگے گی اور انویسٹیگیشن جو ہوگی وہ پبلک کو. ویری سیریس چارج جو آپ لگا رہے ہیں, یہ آسان نہیں ہے. ایبسولوٹلی یہ پاکستان کو
ڈیسٹیبلائز کرنے کی جو ہے وہ ایک سازش ہے. اور لیگل کورس کیا ہوگا اس کے اوپر پھر؟ جو ہم قانون اور قاعدے کے مطابق ساری بات کریں گے انشاءاللہ. اور قانون کیا کہتا ہے اس کے اوپر؟ قانون کہتا ہے کہ یہ لوگ جو اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے کہاں سے آ رہا ہے, کیا سورسز آف فنڈنگ جو ہے وہ آپ جاننا چاہیں گے. فنڈنگ کیا ہے, کہاں پہ ہیں یہ لوگ, جو ہے یہ اتنا پرتعیش زندگیاں جو بسر کر رہے ہیں. 70-80 لوگ جو ہے فرسٹ کلاس میں یا بزنس کلاس میں ٹریول کر کے آ رہے ہیں, جہاز کا جہاز لوگوں سے بھرا ہوا ہے, یہ کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ میں اس پہ آپ سے فالو اپ پروگرام کروں گا, آپ کو ان سوالوں کا جواب دینا پڑے گا. ضرور 100%. اور طاہر القادری صاحب پاکستان سے آپ جائیں گے تب جب آپ کا لا جو ہے اس ساری انویسٹیگیشن پروسیس کو کمپلیٹ کر لے گا؟ جی بالکل 100% انشاءاللہ. میں اس پہ آپ سے فالو اپ پروگرام کروں گا. خواجہ صاحب تیار رہیے گا. ضرب عرب کی طرف آؤں گا. 300 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں اور کوئی 140 یا اس کے قریب کوئی نمبر ہے جو مجھے بتایا گیا کہ ازبیک اور اس میں ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ اور کچھ چیچن بھی تھے جن کو مارا گیا. کتنا سکسیسفلی اور پریسیجن ہٹنگ ہم کر رہے ہیں, کتنی سیولین پاپولیشن کو بچا رہے ہیں. بینگ ڈیفنس منسٹر, کیا انالیسز ہے آپ کی؟ دیکھیں اللہ کے فضل سے یہ ہم نے پچھلے 3-4 مہینے میں جتنے بھی جو ہٹ کیا ہے یا ایئر سٹرائکس ہوئی ہیں وہ بڑی پرسائز رہی ہیں. وہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج واز منیمم. اور یہ جو آئی ڈی بی کے وہاں پہ نکلنے کا انتظار کیا جا رہا ہے, یہ اس لیے مین بات اس لیے ہے کہ وہاں پہ سویلین پاپولیشن جو ہے آپریشن کے دوران جو ہے وہ منیمم رہے یا بالکل نہ رہے. وہاں پہ آپ نے 4,66,000 کی رات کو یہ نمبر تھا, لیکن 7 لاکھ تک جو ہے وہ ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے کہ وہاں سے آئی ڈی پیز باہر آئیں گے. آپ کی جو فگر تھی وہ درست تھی, لیکن آپ دیکھیں اس میں کمٹمنٹ جو ہے کہ جو کمانڈر ہیں وہاں پہ ہمارے کور کمانڈر ہیں, ان کا بیٹا بھی اس آپریشن میں. اچھا, یہ بڑا اچھا زبردست ہے, وہ جنرل ربانی کا اپنا بیٹا خود لڑ رہا ہے. جی بالکل, یہ کمٹمنٹ کا لیول ہے پاکستان کی دفاع کے ساتھ, پاکستان کی بقا کے ساتھ. تو میں اس پہ بڑا امپریس ہوا ویسے آنیسٹلی, مجھے پتہ نہیں. میں نے تو سوشل میڈیا میں دیکھا یہ تصویریں جو ہیں وہ جو آئی ہیں, تو یہ کمٹمنٹ کا ایک لیول ہے. تصویریں ساری درست نہیں ہیں, وہ ایک اور آپریشن کی بھی ہیں, لیکن his son is actually taking part in that. بالکل. میں نے ملٹری والوں سے کال کیا جب تصویر دیکھی تو انہوں نے تصویر کو تو کنفرم نہیں کیا, لیکن they said کہ his son is also part of the operation. تو یہ کمٹمنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ جب ہماری فوج جو ہے وہ ایک بقا کی جنگ لڑ رہی ہے, اپنی جانیں دے, their lives are on the line, انہوں نے جو 4,000 کے قریب جو شہداء کی وہاں پہ مونومنٹ ہیں اس کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. آپ پشاور جا کے دیکھیں, ہمارا میڈیا ان باتوں کو کور نہیں کرتا, لیکن دونوں جو بڑی جنگیں آپ نے لڑی ہیں ان کو ملا کے اتنی سیکریفائز 65 اور 71 کی جنگوں سے زیادہ شہداء ہیں جو 9/11 کے بعد 9/11 کے بعد جو ہے ہمارے شہید ہو چکے ہیں, فوجی جو ہمارے شہید ہوئے ہیں. ایک بریک لے لیں, میرے پروڈیوسر صاحب خفا ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی باتوں میں زیادہ ٹائم گزار دیا. ایک بریک لے لیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو دوبارہ ضرب عرب کی طرف آئیں گے. ہمارے ساتھ ہی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. خواجہ محمد آصف وزیر دفاع ہمارے ساتھ ہیں. ضرب عرب کے اوپر بات کریں گے. خواجہ صاحب, جب ہم نے سوات میں آپریشن کیا, بہت دنیا نے کہا اور ہم نے بھی کلیم کیا کہ اتنی بڑی تعداد میں آئی ڈی پی سنبھالے, آپریشن کیا, دہشت گردوں کا صفایا کیا, لوگوں کو ری سیٹل کیا. میں نے آج آپ سے 5-7 باتیں بڑی سچی جانی ہیں. ہم نے سوات میں آپریشن کیا تھا, فضل اللہ کو کنڑ اور نورستان میں پناہ مل گئی. باجوڑ والا جو ہے وہ ہمارے ایف سی کے جوانوں کے گلے کاٹے, 4 سال سے اغوا کر کے بیٹھا رہا, ابھی بھی 20-22 بندے اس کے قبضے میں ہیں. وہ گلے کاٹتا ہے, ہمارے ہاتھ پھینک دیتا ہے, کنڑ نورستان میں بیٹھ جاتا ہے, دیر کے راستے آتا ہے, ہمارے ایک جرنیل کو شہید کر کے چلا جاتا ہے. تو یہ کیسے چلے گا؟ آپ پہلے تو ٹاپ ٹیئر آف لیڈرشپ, دنیا کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دہشت گردوں کی مکاتے ہیں, کیا بھاگنے کا موقع دیں گے کہ چیز کر کے ان کا خاتمہ کریں گے؟ کہ ہم جو افغان ہمارے نیبرز ہیں, بھائی ہیں, ان کے ساتھ رابطے میں ہیں, اور ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ پناہ نہیں ملے گی. صرف توقع کرتے ہیں یا ایشورنس ہے؟ نہیں, میں بالکل, ہمیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دے لک ایٹ دس آپریشن فیوریبلی, اور وہ اس کو نیگیٹو, جس طرح سوات کے وقت جو کچھ ہوا تھا کہ وہاں پہ ان لوگوں کو پناہ ملی ہے, پناہ نہیں ملے گی
کیا آپ نے ان سے آفیشلی کانٹیکٹ کیا کہ ان کو ڈپورٹ کیا جائے؟ وی آر ان کانٹیکٹ ود دیم. ان کو ڈپورٹ کیا جائے؟ وی آر ان کانٹیکٹ ود دیم کہ وہ اس آپریشن میں جو ان کے سائڈ کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کریں. جو خواجہ صاحب ایک ہوا تھا وہ، کیونکہ یہ آپریشن جو ہے ہم بلا تمیز جتنے بھی لوگ ہمارے یہاں پہ سینکچوریز بنی ہوئی ہیں ان سب کے خلاف کر رہے ہیں. اگر اللہ کے فضل سے یہ آپریشن کامیاب ہوتا ہے تو نہ صرف پاکستان بلکہ اس خطے میں جو ہے امن قائم کرنے میں جو ہے مدد ملے. آپریشن جو ہے یہ صرف نارتھ وزیرستان تک لمیٹڈ ہے یا خیبر باجوڑ اور تمام علاقے جہاں سینکچوریز ہیں سب کو تباہ کریں گے؟ ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ سینکچوریز اور مینلی جو نارتھ وزیرستان میں سینکچوریز ہیں، لیکن ہم نے یہ علاقہ جو ہے نا یہ صاف کرنا ہے اپنے. یہ تمام جو جس کو کوئی علاقہ غیر کہتا ہے، کوئی فاٹا کہتا ہے، کوئی ٹرائبل ایریا کہتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اس آپریشن کی کامیابی کے بعد اللہ کے فضل سے ہمیں اس سارے علاقے کو اکنامکلی امپاور کرنا پڑے گا. کیا یہ بات ان کا جو ٹریڈیشنل سٹیٹس جو ہے وہ اس علاقے کا، جس کی وجہ سے یہاں پہ وقتاً فوقتاً مشکلات پچھلے 20-25 سال میں پیش آتی رہیں، 30 سال میں، وہ سٹیٹس جو ہے وہ دیکھیں جب افغان جہاد سو کالڈ جہاد ہو رہا تھا. میں ایک سوال پوچھ لوں آپ سے، ایف سی آر کے ذریعے آپ اس علاقے کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں اس کو وہ سٹیٹس دے دیتے جیسے گلگت بلتستان کو ہم نے درجہ دیا، وہاں گورنر وزیر اعلیٰ بیٹھا رن کر رہا ہے، آپ اس کو بھی وہ بنائیے، صوبے کا درجہ دیجیے. آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں. کیا کنسیڈریشن ہے ایسی؟ نہیں بالکل یہ سوچ ہے، یہ سوچ ہے کہ اس کو ریگولر اسٹیچر دیا جائے. سوچ ہے، بلکہ اگر آپ جو اسمبلی میں جس دن یہ آپریشن کے اوپر بحث ہوئی ہے 4-5-6 روز پہلے، وہاں پہ ون آفٹر دا ادر جتنے بھی ممبران تھے، خصوصاً فاٹا کے جو ممبران ہیں، انہوں نے یہ والی بات کہی ہے. تو یہ بہت مثبت ہے کہ ہم گلگت بلتستان کی طرف فاٹا ایریاز کو، ٹرائبل ایریاز کو ایک وہی اسٹیچر دیں، ایک ریگولر اس کا ریگولر، تاکہ یہ لوگ جو ہے پاکستانی قوانین کا اطلاق ہو. بالکل پشاور ہائی کورٹ کا اس کے اوپر ایک آرڈر بھی ہے. ایبسولوٹلی. یہ جو ملٹیپل ٹیئرز جب ہم کریٹ کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کی اپارتھائڈ نظر آتی ہے. اس کے لیے کچھ آئینی ترامیم کرنا پڑیں گی، تیار ہیں جو بھی ہوا کرنا پڑے گا. یہ آپریشن کے بعد یہ تمام میئرز ہمیں اس آپریشن کی پرماننٹ کامیابی کے لیے ہمیں کرنے پڑیں گے. ایک سوال اور پوچھنا ہے کہ ایک آپریشن ہوا تھا، امریکیوں نے کیا تھا ہیمر اینڈ اینول، اور اسی سٹائل کی ابھی کاروائی ہے جو بارڈر کے دوسری طرف. ابھی ہمارے جنرل راشد گئے ہوئے تھے امریکہ، ہمارے سرتاج عزیز صاحب نے جان کیری سے ملاقات کی، نواز شریف صاحب نے کارزائی کو فون کیا. ہمیں سرحد کے دوسری طرف کتنی سپورٹ ملے گی؟ کیا ان کو وہ ڈسٹروائے کریں گے یا آپ ان کی ڈپورٹیشن کے لیے درخواست دے رہے ہیں؟ واضح جواب چاہیے. سینکچوریز ڈسٹروائے ہوں گی یا ان کو ڈپورٹ کر کے سزا دیں گے؟ ہم جو جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہ بالکل ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. میں امریکہ بھی اور افغانستان بھی. آئی ایس ایف فورسز وہاں پہ اس وقت موجود ہیں، بلکہ بارڈر کے اس طرف آئی ایس ایف فورسز ہیں اس وقت جو ہے ان موسٹ آف دا کیسز جو ہیں. ٹھیک ہے، آئی این اے بھی ہے، آئی ایس ایف بھی ہے، دونوں ہیں وہاں پہ. اور ہمیں یہ پوری امید ہے کہ وہ یہ ان لوگوں کو پناہ نہیں دیں گے. سینکچوریز وہاں پہ نہیں بنیں گی اور وہ لوگ ان کو روٹ آؤٹ کریں گے وہاں سے. کچھ محسود اور وزیر ٹرائبز نے حکومت سے بات چیت کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی، کیا وہ اس آپریشن میں ٹارگٹ کا حصہ ہیں یا باقی گروپ کو؟ جو لوگ جو ہے ہمارے قانون اور آئین کو تسلیم کر دیتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کمبیٹنٹ نہیں رہتے، ہم ان سے بالکل 100% ان کو مرج کریں گے اپنی مین سٹریم میں. اور ہر وہ مسلح جتھا جو بم پھاڑنے پہ تیار ہے اس کا خاتمہ کریں گے. بالکل. یہ وعدہ ہے جو ڈیفائی کرے گا پاکستان کے قانون اور آئین کو. دیکھیں یہ ساری جگہ اپلائی ہوتا ہے رول. میں اس کو سیٹلڈ ایریا میں اپلائی کروں اور وہاں نہ اپلائی کروں، پھر تو آپ کو صدرن پنجاب میں بھی کرنا پڑے گا. ہر جگہ. دیکھیں میں ایک اور بات کریں گے صدرن پنجاب، بالکل 100%. کیوں صدرن پنجاب کو ان لوگوں کے لیے کوئی پنجابی طالبان وہاں سب سے بڑی جو ایک فورس ہے اس کا اوریجن آپ کا صدرن پنجاب ہے. میری بات جو ہے نا، ذرا مجھے اگر موقع دیں کہ یہ جو سارا جو اس کا جو نیوکلس ہے وہ سارا وہاں پہ ہے. once that is destroyed اس کے بعد یہ لوگ جو ہیں تتر بتر ہوں گے. یہ چاہے ان کو جو مرضی نام آپ دے لیں، یہ جس بھیانک اور جس قابل نفرت کاروبار میں یہ لوگ. لیکن میں ایک بات کہوں گا کہ اگر یہ وہاں پہ آئین اور قانون کو نہ ماننے کے خلاف جنگ ہو رہی ہے تو یہ جنگ جو ہے ہمارے سیٹلڈ ایریا میں، چاہے وہ صدرن پنجاب ہو، چاہے وہ لاہور ہو، یا کوئی ایئرپورٹ پہ قبضہ کرنا چاہے، جہازوں پہ قبضہ کرنا چاہے،
یا قانون اور آئین کو جو ہے وہ بدلنے کی بات کرے اور قانون کے آئین کے دائرے سے باہر نکل کے بات کرے، سب کے لیے قانون ایک ہوگا۔ 2-3 کوئک فائر کویسچن، پروگرام بالکل اینڈ پہ آ گیا۔ کراچی، اسلام آباد، پنڈی اور لاہور کہتے ہیں کہ اس کے اندر سلیپر سیلز ہیں، کیا آپ کامبنگ کر رہے ہیں؟ کوئی سیکورٹی انفارمیشن ہے؟ بالکل ہے یہ، بلکہ یہ کام جو ہے آپریشن سے پہلے کا ہوا ہے، سیکورٹی تھریٹ موجود ہے جی اور آپ کام کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بالکل یہ کراچی میں، لاہور میں، کراچی میں بہت زیادہ تھی، لیکن آپریشن جو کراچی میں پچھلے 3-4 مہینے سے چل رہا ہے اس سے صورتحال بہتر ہوئی ہے، لیکن پنجاب میں یہ تھریٹ موجود ہے، یہ KPK میں بھی یہ تھریٹ، اسلام آباد پنڈی میں، اسلام آباد پنڈی میں بھی یہ تھریٹ موجود ہے۔ آپ کی نیکٹا کیوں نہیں آپریشنل؟ جی آپ کی نیکٹا کیوں نہیں آپریشنل؟ مجھے نیکٹا آپ کا ادارہ کیوں نہیں آپریشنل؟ بالکل نہیں، دیکھیں یہ تو صرف ایک ادارہ تو اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا، دس ہیز ٹو بی ہماری امپورٹنٹ رول ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن آئے گی، پروسیس کرے گا، لیڈ رول ہے، ڈھونڈے گا ان لوگوں کو۔ دیکھیں ہماری جو لوکل پولیسنگ ہے، اسپیشل برانچ ہے، ہماری پولیس ہے، خواجہ صاحب، لیکن کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے آپ کو اسپیشل میئرز انہوں نے ہوم لینڈ ڈپارٹمنٹ بنا دیا تھا، آپ نے ایک نیکٹا کی سوچ رکھی ہے، آپ آج تک اس کو چلا نہیں پائے، کیوں؟ بہت چیزیں ایسی ہیں جو میں اس وقت آپ سے ان کو کنٹیسٹ نہیں کروں گا، لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعض آرگنائزیشن جو ہیں وہ اپنے آپٹیمم لیول کے اوپر کام نہیں کر رہی، ان کو کام کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک لڑائی یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اس کا ہیڈ جو ہے ایک لیفٹیننٹ جنرل کو لگانا ہے یا سیویلین کو لگانا ہے، یہ ایک وجہ تنازع ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ کے طور پر میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا کہ یار ایک ریٹائرڈ جرنیل کو لگا دو، وہ ISI اور MI سے انفارمیشن لے کر دہشت گردوں کو تمہارے یار کام تو آگے چلاؤ، اس پہ اٹکے رہو گے تو اور ہزار بندہ بچ جائے گا۔ درست کہہ رہے ہیں، یہ بھائی اٹ شوڈ بی انڈر دی پرائم منسٹر، اٹ شوڈ بی، میں اتفاق کرتا ہوں، لیٹس موو فارورڈ، اس کو اٹکائے مت، اس پہ کام جائے گا۔ یہ چیزیں جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ جب آپ ان ایکشن جو ہے کہ مہینے یا ہفتے نہیں کرتے تو اس کا ایک اپنا نقصان ہوتا ہے۔ خواجہ صاحب، میرے پروڈیوسر صاحب تھوڑے سے زیادہ جلدی میں آ رہے ہیں، صرف ایک کویسچن IDPs کے حوالے سے پوچھنا ہے، میری ایک ذاتی تجویز ہے جو میں چاہتا ہوں حکومت کے بھی سامنے رکھوں۔ ہمارا جو ڈویزبل پول ہے ریونیوز کا کوئی 3000 ارب کا بنتا ہے، 1% آف دیٹ از 30 بلین روپیز، جو ان 7 لاکھ IDPs کو نہ صرف روٹی بھی کھلا سکتا ہے بلکہ ان کی ری سیٹلمنٹ کے لیے بہتر وسائل دے سکتا ہے، جا کے گھر تعمیر کر لیں، تو ایٹ سورس 1% کاٹ لیں، سارے صوبے وفاق سب کو حصہ اس کا آ جائے گا، کسی ایک کے اوپر ذمہ داری نہیں پڑے گی۔ تو یہ میری تجویز ہے، آپ کا رد عمل جاننا چاہتا ہوں۔ بالکل آپ کی تجویز اچھی ہے، میں ڈار صاحب تک آپ کی تجویز پہنچاؤں گا کہ وہ فیڈرل ایڈجسٹر کو کہیں گے یہیں پہ ایڈجسٹ کرنا ہے۔ You have to take this decision through CCI, Council of Common Interest، ویسے نہیں ڈیسیژن ہو سکتا۔ نہیں، بالکل یہ ہے کہ یہ نیشنل ایشو ہے، وہ 7 لاکھ لوگ بھوکے نہیں مرنے چاہیے، اگر وہ مریں گے تو میں اور آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تجویز آپ کی بالکل درست ہے، اچھی تجویز ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کو جتنی جلدی اپنے گھروں میں واپس لے جایا جائے۔ یہ آپریشن کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس اپنے گھروں میں جائیں گے۔ اس دوران جو ہے ان کی جو تکلیف ہے یا ان کا انکنوینئنس جو ہے یا ان کی مشکلات جو ہیں وہ منیمم لیول۔ لاسٹ کویسچن سر، آپریشن ضرب عرض کتنی مدت آپ نے پلان کی ہے؟ کوئی ذہن میں ٹائم فریم ہے؟ 2 ماہ، 3 ماہ، 4 ماہ؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو میں I would not like to publicly state لیکن تب تک جاری رہے گا جب تک آخری وہاں پر اٹیکر جو ہے پاکستانی قوم کے اوپر حملہ کرنے والا موجود ہے، تب تک جاری رہے گا۔ ایبسلوٹلی، ہماری فوج جو ہے جب تک آخری وہ شخص یا وہ فرد جو پاکستان اور آئین اور قانون کو نہیں مانتا اور پاکستان کے لیے خطرہ ہے، ہماری سویلین آبادیوں کے لیے، ہماری فوج کے لیے جو خطرہ ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوتا ہماری یہ جدوجہد جو ہے وہ جاری رہے گی۔ خواجہ محمد آصف صاحب، وفاقی وزیر دفاع، بہت شکریہ، آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔